السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، مریض کے متعلق آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے کل کی نشست میں یہ بیان کیا تھا کہ اکثر بیشتر ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیماری کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بیمار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی صحت دیں گے۔ یہ بات کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحان ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے۔ بیمار انسان اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو کچھ غلط کھا پی لیتا ہے یا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیمار نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، ہم تو عام لوگ ہیں، سب سے بڑی دلیل انبیاء علیہم السلام ہے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے رب کو کس طرح پہچانتے ہیں، تو انہوں نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی مجھے شفا دیتا۔ جو یہ اس میں جو ضمیر ہے تا پشتو کی، یہ ضمیر اپنے لیے متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا۔ اور اس کے ایک اور بڑی دلیل جو قرآن مجید میں، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 جس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہے، اور اسی کے طرح ایک اور جو ہے جن کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ سورۃ انبیاء 17واں سپارہ آیت نمبر 83۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یاد کرو ایوب علیہ السلام کی بیماری کو، کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ جب وہ بیمار ہوئے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اپنے رب کو پکارتے تھے۔ کیا کہتے ہوئے؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، مجھے تکلیف لگ گئی ہے، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مجھے اس بیماری سے نکال دیجیے۔ تو یہ بیمار ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ کھا پی لیا، غلط ٹھنڈا پی لیا جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ ٹاٹری والی چیز جو ہوتی ہے، کھٹی چیزیں وہ کھا پی لی جس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، یا اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو جب مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دم والا کڑا پہن لیا ہے، دم والی داغا پہن لیا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں شفا مل جائے گی، اس کے ساتھ شفا نہیں ملے گی۔ آپ جو مرضی چیز پہن لیں، تعویذ پہن لیں، کڑا پہن لیں، داغا پہن لیں، انگوٹھی پہن لیں، داغے والی انگوٹھی بنا کے پہن لیں، کسی سے کوئی چیز شفا والی نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق یہ فرمایا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا تو اس نے کڑا پہنا ہوا تھا، کڑا یا اس طرح سے تعویذ کی طرح سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کس لیے پہنا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے دم کروا کے اس لیے پہنا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے شفا مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا الفاظ پر توجہ فرمائیے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو تم شرک کی موت مرو گے۔ مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنے سامنے دیکھا ہے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس حالت میں موت آئی تو وہ شرک کی موت ہوگی۔ تو صرف بیمار ہوتے ہیں، ہر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دیں، جو نہیں بیمار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش ہے، آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی شفا مانگنی چاہیے۔ اور یہ
کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئی ہے. تو جو بھی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو صحت یاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب ہی رکھیں. جزاکم اللہ.